बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान विजन 2025 के बारे में। और इस टॉपिक की फरमाइश हमें की है अयाज बुर्दी साहब ने। अगर आप भी किसी टॉपिक पर लेक्चर या इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, देखते हैं कि विजन 2025 क्या है। So the vision is a document, roadmap and an implementation strategy for Pakistan in next one decade। यानी कि ये जो विजन है, विजन 2025 है, ये बेसिकली एक रोड मैप पेश किया गया है, एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जो कि अगले 10 साल के लिए तैयार की गई है, जिसका जो बेसिक एम है वो पाकिस्तान को दुनिया भर में नुमाया मकाम दिलाना और पाकिस्तान में खुशहाली को लेकर आना जो है मकसूद है। It is a strategy for development of all economic, political, social sectors to bring prosperity in the country is called Pakistan Vision 2025। ये दरअसल एक ऐसी हिकमत अमली है जिसके जरिए तमाम माशी सेक्टर्स, पॉलिटिकल, सोशल सेक्टर्स में जो है खुशहाली है वो लाना मकसूद है। अब देखते हैं कि मेन गोल क्या है विजन 2025 का। सो द मेन गोल ऑफ विजन 2025 इज टू सेट पाकिस्तान अमॉन्ग 25 इकोनॉमिक्स क्लब एंड मेन गोल ऑफ द विजन 2025 इज टू सेट पाकिस्तान अमॉन्ग 25 इकोनॉमिक्स क्लब। यानी कि ये जो विजन है इसका जो बेसिक गोल है दुनिया की जो 25 बड़ी टॉप इकोनॉमिक ताकतें हैं, जो माशी कुव्वतें हैं, उनमें पाकिस्तान को खड़ा करना है। एंड अप टू द 2047 10 टॉप इकोनॉमिक्स और 2047 तक जो है 10 टॉप इकोनॉमिक जो पावर है, इकोनॉमिक जो ताकतें हैं, उनमें पाकिस्तान को खड़ा करना है। अब देखते हैं कि इसके मेन पिलर्स क्या हैं। व्हाट आर द 7 पिलर्स ऑफ द विजन 2025। तो जो पहला पिलर है वो है डेवलपिंग ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल। ह्यूमन और सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरेटिंग जॉब्स, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन डेवलपमेंट। यानी कि मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से जो है अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा की जाएंगी। इसके साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो कोशिशें की जाएंगी। मुल्क में सेहत की बेहतरी के लिए नए नए मंसूबे लाए जाएंगे, नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, पीने का साफ पानी है वो जो है लाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है जॉब्स की जो सूरत हाल है, जॉब्स जो है वो पैदा की जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अभी 30 लाख के करीब अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो है वो डिग्रियां हाथ में पकड़े घूम रहे हैं। इस वाले से विजन 2025 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इन लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना भी शामिल है। इसके साथ साथ जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन डेवलपमेंट, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना और वुमेन डेवलपमेंट है, खवातीन की तरक्की के लिए इक़दाम करना भी शामिल है। सेकंड पिलर इज अचीविंग सस्टेन इंडिजीनियस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्टिव is to provide better living standards to every Pakistani irrespective of caste, creed and domicile or religious or political affiliation। तो दूसरा मेन पिलर है विजन 2025 का, वो है जो लोगों का म्यार जिंदगी है उसको बेहतर बनाना। किसी भी इलाके से आपका तल्लुक हो, किसी भी रंग नस्ल से आपका तल्लुक हो, किसी भी फिरके से आपका तल्लुक हो, किसी भी मजहब से आपका तल्लुक हो, किसी भी सियासी पार्टी से आपका तल्लुक हो, तो आपकी ग्रोथ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। थर्ड है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस सच एज पार्लियामेंट, जुडिशरी, पुलिस एंड द सिविल सर्विस, रूल ऑफ लॉ। यानी कि थर्ड पिलर जो है विजन 2025 का, उसके मुताबिक जो है मुल्क के जो अदारे हैं, जो डेमोक्रेटिक अदारे हैं या रूल ऑफ लॉ कायम करने के हवाले से जिन अदारों का अहम किरदार है, उन अदारों के डेवलपमेंट के लिए इक़दाम किए जाएंगे 2025 तक। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जो 18 अमेंडमेंट पास की गई है पिछले दौरे हुकूमत में, वो इस सिलसिले की कड़ी है कि मुल्क में जो जमहूरियत है वो बालादस्त हो रही है, मुल्क में जो आईनी अदारे हैं वो मजबूत हो रहे हैं। इसके साथ साथ अदलिया के हवाले से जो एक पहले अभाम पाया जाता था कि ताकतवर के हवाले से अदलिया का रूल और है और जो कमजोर है उसके हवाले से और है। अभी हाल ही में जो पनामा लीक्स के हवाले से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ताकतवर शरीफ खानदान जो है
عدلیہ کی گرفت میں آیا ہے اور انصاف کے قیادے میں کھڑا ہوا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان میں عدلیہ مضبوط ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں. پولیس کے حوالے سے کچھ قوانین جو ہے وہ متعارف کرائے گئے ہیں, اور رول آف لا کے حوالے سے جو ہے بات کی گئی ہے, اور سول سروسز کو بہتر بنانے کے لیے بھی جو ہے موجودہ جو چیف منسٹر آف پنجاب ہیں شہباز شریف جو ہے وہ انتھک کوشش کر رہے ہیں. فورتھ ہے انرجی, واٹر اینڈ فوڈ سیکورٹی, یعنی کہ انرجی, واٹر اور فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے اقدامات کرنا. سفیشینٹ, ریلائبل, کلین اینڈ کاسٹ افیکٹو اویلیبلٹی آف انرجی, واٹر اینڈ فوڈ. مین جو فورتھ پلر ہے ویژن 2025 کا, اس کے مطابق جو ہے بلا تعطل بجلی کی فراہمی, پینے کا صاف پانی اور کھانے کے حوالے سے لوگوں کو سہولتیں دینا, لوگوں کو فوڈ کی فراہمی کے حوالے سے حکومت جو ہے اپنی طرف سے اقدامات کرے گی. پانچواں پلر جو ہے وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر اینڈ انٹرپرینورشپ لیڈ گروتھ. اس کے اگر ہم اگزامپل دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹو میک پاکستان اے ہائیلی اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن فار پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ول بی میڈ پروفیٹیبل. پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے. جو اس وقت پاکستان میں بجلی کا بحران ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کردار ادا کرے, وہ انویسٹمنٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگائے یہاں پر, جس سے جو گروتھ ہے اس کو بڑھوتری مل سکے. اس حوالے سے 2025 تک مزید اقدامات کیے جائیں گے جس کے تحت لوگ اپنا بزنس شروع کرنے کے حوالے سے لوگوں کو جو مختلف قسم کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, کمپنی رجسٹرڈ کروانی پڑتی ہے, اس کے لیے جو مختلف قسم کے دستاویزات ہوتی ہیں, جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, ان تمام پیچیدگیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اقدامات کرے گی. اور تمام پبلک سیکٹر جو آرگنائزیشنز ہیں, فار ایگزامپل پاکستان اسٹیل ملز ہے جو کسی وقت خسارے میں چل رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ PIA ہے وہ خسارے میں چل رہا ہے. اس طرح سے تمام جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں ان کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے بھی موجودہ حکومت 2025 تک اقدامات کرے گی. چھٹا ہے ڈیولپنگ اے کمپیٹیٹیو نالج اکانومی. اگر ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابیلٹی ٹو پروڈیوس اینڈ ڈیلیور پروڈکٹس اینڈ سروسز افیکٹولی اینڈ پروفیٹیبلی ریلیٹیو کمپیٹنگ کنٹریز, یعنی کہ چیزوں کو پیدا کرنا, ان کو بہتر طریقے سے جو ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین سروسز پرووائڈ کرنا پروفیٹیبلی طریقے سے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. ساتویں ہے ماڈرنائزنگ ٹرانسپورٹیشن اینڈ ریجنل کنیکٹیویٹی. اس کا مطلب ہے کہ ملک کا جو انفراسٹرکچر ہے, ملک میں جو کنیکٹیویٹی کے جو ذرائع ہیں ان کو وسعت دینا, ریلوے کی ڈیولپمنٹ کے لیے اقدامات کرنا, جو ٹرانسپورٹیشنز ہیں, جو لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی گروتھ کے لیے کوششیں کرنا. اس کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو CPEC جو ہے ہمارے پاس سب سے بہتر جو ہے اگزامپل ہے, جس میں چائنا جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور اس میں چائنا تقریباً $46 بلین سے زائد کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اور CPEC جو ہے یہ نہ صرف پاکستان اور چائنا کو آپس میں جوڑے گی بلکہ پورے ریجن کو آپس میں جوڑ دے گی, جس کے بعد جو خطے میں ایک بہت بڑا اکنامک چینج جو ہے ہمارے سامنے آئے گا, اور پاکستان جو ہے معاشی طور پر نہ صرف مضبوط ہوگا بلکہ پاکستان جو ہے ٹاپ 25 اکنامک کنٹریز ہیں ان میں پاکستان اپنا نام پیدا کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اب دیکھتے ہیں کی پوائنٹس آف ویژن 2025. انرجی پروڈکشن اپ ٹو دا 25,000 میگا واٹ, یعنی کہ انرجی کو پیدا کیا جائے گا. پاکستان میں تقریباً 16,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے, اور ابھی ملک کے کچھ حصوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. ویژن 2025 کے مطابق 2025 تک تقریباً ملک میں نئے پروجیکٹس, نئے پلانٹس لگائے جائیں گے جس کے تحت تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی جو ہے اضافی بجلی پیدا کی جائے گی. GDP ریٹ فرام 4 to 7, 2025 تک GDP ریٹ جو ہے یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ریٹ جو ہے یہ 4 سے لے کر 7 تک پہنچایا جائے گا. ابھی ملک میں 4% ہے اور 2025 تک جو ہے اس کو 7 تک لے کر جایا جائے گا. ایکسپینشن آف ڈومیسٹک ٹیکس نیٹ ورک, جو ڈومیسٹک ٹیکس نیٹ ورک ہے, جو گھریلو ٹیکسز ہیں, جو اندرونی شہریوں پر جو ٹیکسز ہیں ان کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا. ریڈکشن آف نان ڈیولپمنٹ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز, اور جو گورنمنٹ کے نان ترقی یافتہ اخراجات ہیں ان کو کم کرنے میں بھی
مدد ملے گی. ٹو میک بیٹر اوور آل سیکورٹی سچویشن، ملک میں جو اوور آل سیکورٹی کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے گا. اس حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں گے. اور اگر ہم دیکھیں تو موجودہ حکومت کے دور میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ کافی بیٹر ہوئی ہے. دہشت گردی کے خلاف جو جاری جنگ ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں اوور آل سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہے. اب خودکش بم دھماکوں میں بھی نمایاں حد تک کمی آئی ہے. اور ملک میں جو انارکی کی صورتحال تھی 2013 سے پہلے جو بم دھماکے ڈیلی بیسس پہ ہو رہے تھے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سدھار آیا ہے. اور اس کو 2025 تک مزید بہتر کیا جائے گا. ٹو میک فردر انویسٹمنٹس فرام $600 million to $25 billion ٹو میک اپرچونیٹیز سو دیٹ امپلائمنٹس کین اویل. فی الحال ملک میں $600 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. اس کو $25 بلین تک لے کر جایا جائے گا 2025 تک، تاکہ ملک میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ مزید پیدا ہوں. پر کیپٹا انکم فرام $1,299 to $4,200. پر کیپٹا انکم جس وقت پاکستان میں $1,299 ہے اس کو 2025 تک $4,200 تک لے کر جایا جائے گا. ٹو ڈیڈکٹ پوورٹی فرام 49 to 20%. اس وقت پاکستان میں جو غربت کی اوور آل صورتحال ہے وہ 49% ہے اور اس کو 20% تک لایا جائے گا. ایکسپورٹ فرام $24 ارب to $150 ارب. جو ایکسپورٹ ہیں ان کو فی الحال پاکستان میں $24 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. ان کو 2025 تک $150 ارب تک لے کر جایا جائے گا. چیف الیکٹریسٹی ₹24 to $30 پر یونٹ. اس وقت پاکستان میں بجلی کی جو پر یونٹ ہے اس کی پیداوار وہ تقریباً ₹24 میں پڑ رہی ہے. اس کو 2025 تک $3 پر یونٹ پر لایا جائے گا. اور اس مقصد کے لیے ہائیڈرو جو منصوبے ہیں، جو پروجیکٹس ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے گا. ڈیمز بنائے جائیں گے. اور فی الحال جو آئل سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس وجہ سے جو بجلی کی پیداواری لاگت ہے وہ زیادہ ہے اور 2025 تک اس کو مزید کم کیا جائے گا اور اس کو 3 پر لایا جائے گا. $3 پر یونٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کی جائے گی. لٹریسی ریٹ فرام 50 to 90. اس وقت ملک میں لٹریسی ریٹ ہے جو شرح خواندگی ہے یہ 50% ہے اور اس کو 90% تک لے کر جایا جائے گا. ٹیکس ریٹ فرام 8 to 18. اس وقت پاکستان میں جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 8% ہے. اس کو بڑھا کر جو ہے 18% جو ہے کیا جائے گا. اکنامک امپرومنٹس کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سی پیک جیسا منصوبہ ہے ملک میں. اس سے جو پاکستان کی معیشت ہے اس میں ڈرامائی حد تک تبدیلی آئے گی اور مزید بہتری پیدا ہوگی. ہیومن ریسورسز اینڈ ایگریکلچر امپرومنٹ. ہیومن ریسورسز اور ایگریکلچر امپرومنٹ کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں گے اور اس حوالے سے جو زراعت ہے مزید ڈیولپمنٹ کے دائرہ کار میں لانے کے لیے مزید گورنمنٹ کی طرف سے جو مشینریز ہیں، نئی مشینریز ہیں وہ کسانوں کو فراہم کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر سیکٹر کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. خدا حافظ.